بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ایم علی لاشاری، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، گزشتہ روز پاکستان مسلم لیگ نواز خصوصاً فارم 47 کی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پنجاب کے ناروال میں ایک جلسہ کیا ہے۔ جلسہ کہہ لیں یا ایک جلسی کہہ لیں، 4 کینال کی زمین پہ ہوا ہے۔ پنجاب کے حساب سے 4 کینال زمین، سندھ کے حساب سے یہ کوئی تقریباً 20 سے 22 ہزار اسکوائر فٹ زمین بنتی ہے۔ تو ناظرین، اب اندازہ لگا لیں 4 کینال یا 20 سے 22 ہزار اسکوائر فٹ پر کتنے لوگ جمع ہو سکتے ہیں ایک وقت میں۔ ناظرین، اب اس ناروال شہر کی بات کی جائے تو اس کی مجموعی طور پہ 2 سیٹیں ہیں نیشنل اسمبلی کی، NA 75 اور NA 76۔ NA 75 پہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے انوار الحق چودھری 99,000 ووٹ لے کر جیتے تھے فارم 47 کے حساب سے، اور NA 76 پر احسن اقبال جنہوں نے ووٹ لیے تھے تقریباً کوئی 1,36,000۔ اب یہ دونوں کی ملا کے دونوں نشستوں کا یہ کوئی ووٹ ہو جاتا ہے پاکستان مسلم لیگ کے کھاتے میں یا پلڑے میں، جو انہوں نے جیتا ہے فارم 47 کے حساب سے، یہ کوئی ووٹ بنتا ہے 2,35,000۔ اب ناظرین، 2,35,000 ووٹ کا اگر 50% بھی لگایا جائے، آدھا حصہ، تو یہ کوئی بنتا ہے 1,17,000 سے کوئی 18,000۔ 50% تو لوگ نکالنا اور 25% تو دور کی بات۔ اب انہوں نے جو لوگ اصل نکالے ہیں، کوئی لوگ انہوں نے 5,000 بھی نکالے۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کے سابق رہنما دانیال عزیز نے اس بارے میں ایک پروگرام میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ٹیچرز اور محکمہ مال کے ملازمین کو لایا گیا اس جلسے میں، جن کی 4 بار حاضری لگائی گئی۔ ان حالات میں جلسہ کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز نے، جس پر پاکستان کے سینئر ترین نامور ترین صحافی عمران ریاض کا کہنا ہے کہ سارے سرکاری و عسکری وسائل استعمال کر کے 1 ماہ کی فری ہینڈ تیاری اور کھلا پیسہ استعمال کرنے کے بعد بھی اگر احسن اقبال ناروال جلسے میں ٹک ٹاکرز کے لیے 10,000 سے زائد بندے نہیں نکال سکے تو مطلب حالات بہت پتلے ہیں، مخالف کو زنجیروں میں جکڑ کر بھی جیت کا کوئی امکان نہیں ہے۔ تو ناظرین، اب حالات یہ ہیں، مخالف واقعی ان کا جو ہے زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، جیل میں پڑا ہوا ہے پچھلے 2 سال سے۔ وفاق میں پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت ہونے کے باوجود اور پنجاب میں نواز شریف کی بیٹی مریم نواز صاحبہ کی حکومت ہونے کے باوجود بھی اگر ناروال شہر، ناروال شہر ناظرین بالکل چھوٹا سا شہر ہے ناروال پنجاب کا، اگر ناروال کو آپ دیکھیں گے تو مطلب انہوں نے شہر بھی جا کے وہ ڈھونڈا ہے پنجاب کا جو بالکل ایک مطلب چھوٹا سا شہر ہے۔ تو ناظرین، یہ حالات ہیں ان کے، 10-20 ہزار تو دور کی بات ہی ہے، ان سے جو ہے نا 5,000 بندہ بھی میں نے جو تقریباً اندازہ لگایا ہے کوئی 5,000 بندہ بھی نکال پائے، اور فارم 47 کے حساب سے جو انہوں نے جیتا ہے اس کا میں سمجھ رہا ہوں کوئی 10% حصہ بھی جو ہے نا وہ یہ لوگ نہیں نکال پائے ہیں، بالکل جو ہے نا ناکام ہو چکے ہیں، ہر چیز میں ناکام ہو چکے ہیں، کیونکہ ووٹ تو انہیں ملا ہی نہیں تھا۔ ٹوٹل انہیں 17 نشستیں ملی تھی پاکستان مسلم نواز کو، تو 17 نشستوں پہ انہیں زبردستی حکومت دے دی گئی، پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ چھین کر، ان کا مینڈیٹ چوری کر کے ان کو حکومت دے دی گئی، وہ تو پورا ملک یا پوری دنیا جانتی ہے۔ جبکہ دوسری جانب سید محمود بخاری آل پاکستان کسان فاؤنڈیشن کے چیئرمین کا کہنا ہے کہ اس موجودہ بیوروکریسی کے ساتھ پاکستان میں ریفارمز نہیں آ سکتے۔ کچھ دنوں تک خبر چلتی رہی کہ عمران خان نے مجھے کابینہ میں شامل کرنے کے احکامات جاری کیے، تو ہر گریڈ کے بیوروکریٹ کے میسیجز آنا شروع ہو گئے تھے۔ جب وہ خبر رک گئی، ان تمام بیوروکریٹس کے میسیجز آنا بند ہو گئے۔ یہ وہی بیوروکریٹس ہیں جو تحریک انصاف کے خلاف اقدامات اٹھاتے ہیں اور آج وزیر اعلیٰ سے شیلڈ وصول کر رہے تھے۔ بندے کی اپنی غیرت بھی ہونی چاہیے، کس منہ سے شیلڈز لے رہے تھے؟ پنجاب کے ڈائریکٹر فوڈ سے آپ نے یہ نوٹیفیکیشن نکلوایا کہ جو بھی 2800 سے زیادہ پر کسانوں سے گندم خریدے گا اس پر FIR درج کی جائے گی۔ اس مرتبہ 30% کم گندم کاشت ہوئی ہے، کسانوں کے گھروں میں صف ماتم بچھ رہی ہے۔ جو حکومت نے ہمارے ساتھ سلوک کیا ہے، پہلے کاکڑ صاحب نے کڑاکے نکالے اور اب سستی روٹی کے لیے اس حکومت نے ہمیں بڑی ڈز دی ہے۔
تو ناظرین اب حالات یہ ہیں، ایک طرف یہ چولستان کو آباد کر رہے ہیں اور کسان کارڈ اور کسان گرین کارڈ اور پاکستان گرین انیشیٹو منصوبے یہ لے کر آ رہے ہیں. ہے ہی کھاؤ قبیلہ، انہوں نے کبھی کام تو کیا نہیں ہے. تو ان سے اگر کوئی فن پوچھے تو وہ صرف کھانے کا فن پوچھے کہ حکومتوں میں آ کے اور جو ہے کرپشن کیسے کرنی ہے، وہ ان سے کوئی پوچھے. اس کے یہ ماہر ہیں، اس پہ یہ لیکچر بھی دے سکتے ہیں، اس پہ یہ جو ہے آپ کو ایک پورا فریم ورک بنا کے آپ کو دیں گے کہ اس طریقے سے جو ہے نا کرپشن ہو سکتی ہے اور اس طریقے سے پھر کرپشن کو چھپایا جا سکتا ہے. باقی حکومت چلانا ان کے بس کی بات نہیں ہے، نہ بھتیجی کی، نہ فیڈرل میں وفاق میں چاچا چھوٹے میاں صاحب کی. اور ناظرین اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنلی پریشر بھی اب دن بدن ان پہ بڑھنے والا ہے، حکومت پہ اور اسٹیبلشمنٹ پہ. جس طرف حالات جا رہے ہیں یا جو حالات کا رخ بتا رہا ہے، کیونکہ حالیہ دنوں میں جو امریکہ اور رشیا کی سعودی عرب میں یوکرین کی جنگ پر ایک جنگ بندی ہوئی ہے. تو اس کے بعد ٹرمپ کے جو سینئر مشیر ہیں، ٹویٹر ایکس اور ٹیسلا کے مالک ایلون مسک، ڈوج ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹ ایفیشنسی کا، یہ امریکہ کا ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں بھی ان کا بڑا کلیدی کردار ہے ایلون مسک کا. یوکرین کے صدر زیلنسکی پر الزامات عائد کرتے ہوئے کہا کہ زیلنسکی نے یوکرین میں میڈیا پر پابندی لگائی ہوئی ہے اور انتخابات کو منسوخ کیا ہوا ہے. ان کے پاس کوئی عوامی طاقت نہیں، اگر ان کے پاس کوئی عوامی طاقت ہے تو وہ فوری انتخابات کروائیں اور میڈیا سے پابندیاں ہٹائیں. تو اب اس طرح کے بیانات سینئر مشیر صدر ٹرمپ کے، ایلون مسک کے آنا یہ کوئی عام بات نہیں ہے. ابھی فی الحال ٹرمپ انتظامیہ کا جو ساری اس ٹائم توجہ ہے یوکرین اور رشیا کی جنگ کی طرف ہے. تو اب جیسے ہی ٹرمپ اس جنگ سے فری ہوگا، اس جنگ سے لازمی 2 ہفتے بھی لگ سکتے ہیں، 4 ہفتے بھی لگ سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، 2 سے 4 یا 6 ہفتے سے زیادہ. تو اس میں سے جب یہ لوگ بالکل فری ہو جائیں گے، ریلیکس ہو جائیں گے اس معاملے میں سے، تو ناظرین آپ یہ میرے الفاظ یاد رکھ رہے ہیں، ٹرمپ کا جو پوری توجہ جو ہوگی ٹرمپ کی وہ پھر آئے گی پاکستان کی جانب. تو ناظرین جس طرح حالات جا رہے ہیں، حکومت پہ اب آنے والے ہفتوں میں، جو مہینے تو نہیں کہہ سکتے لیکن آنے والے کچھ ہفتوں میں حکومت پہ جو انٹرنیشنلی پریشر پڑنے جا رہا ہے، تو وہ بڑا ہی جو ہے نا خطرناک ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی اور حکومت کے لیے بھی. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایلون مسک جنگی امداد سمیت الیکشن کی مد میں جو انہیں یوکرین کو امداد فراہم کی گئی، تو ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹ ایفیشنسی کے تھرو ایلون مسک اب اس کی تحقیقات کروانے جا رہے ہیں. تو اب یہ جو پاکستان میں حالیہ انتخابات ہوئے تھے دھاندلی زدہ 2024 کے، اس میں پاکستان میں جس حد تک دھاندلی ہوئی ہے، اگر اسی ڈپارٹمنٹ ایلون مسک کا، جن میں ایک مطلب کلیدی کردار رہا ہے ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹ ایفیشنسی کا، اگر اسی ڈپارٹمنٹ میں اگر ان کا رخ پاکستان کی طرف ہوتا ہے اور پاکستان میں الیکشن کا آڈٹ ہوتا ہے اس کا 2024 والے کا، یا بھی 8 فروری 2024 والے الیکشن کا اگر آڈٹ ہوتا ہے، تو یہ میں سمجھ رہا ہوں نہ صرف حکومت کے لیے بلکہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی، اور مطلب حکومت، اسٹیبلشمنٹ اور چند جو بیوروکریٹس اس میں ملوث تھے، ان کے لیے میں سمجھ رہا ہوں یہ کافی حد تک جو ہے نا ایک خطرے کی بات ہے. اسی طریقے سے واپس پاکستان میں جو انتخابات US ایڈ کے ذریعے جو انتخابات 2024 کے لیے رقم آئی تھی امداد کی مد میں، یا جو الیکشن کے امداد کی مد میں جسے کہہ لیں، اگر اس کا آڈٹ ہو جاتا ہے، یہ آڈٹ کروا لیتے ہیں، تو الیکشن تو فیئر ہوئے نہیں ہے، الیکشن تو بالکل دھاندلی زدہ ہوئے. تو یہ ماتن کے ناظرین آنے والے دنوں میں جو ہے نا ایک ایک کر کے گلے پڑنے والے ہیں، اور معاملات اس حد تک ان کے گلے پڑنے والے ہیں کہ انہیں سیاسی پناہ بھی نہ ملے.
یہ جو موجودہ حکمران ہیں. ناظرین اس کے علاوہ سینئر صحافی عدنان عادل کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت کے اقتصادی امور ڈویژن کی رپورٹ کے مطابق جولائی 2024 تا جنوری 2025 تک پاکستان نے مجموعی طور پر 4 ارب 58 کروڑ ڈالر قرض لیا. یہ قرض واپس کیسے ہوگا؟ تو ناظرین اب حالات یہ ہیں، یہ صرف جولائی 2024 سے جنوری 2025 تک کی رپورٹ ہے. 4 ارب 98 کروڑ ڈالرز قرض لیا ہے انہوں نے. تو حالات بالکل ان سے سنبھل نہیں رہے ہیں. یہ وہی اپنا جو خاندانی پیشہ ہے کرپشن، یہ قرضے میں سے بھی کرپشن اور اپنی عیاشیاں ان کی ختم تو ہونی نہیں عیاشیاں ان کی اور ان کے وزراء کی عیاشیاں تو کبھی بھی ختم نہیں ہونی. تو بہرحال جس طرف حالات جا رہے ہیں تو یہ لوگ میں سمجھ رہا ہوں دن بدن اپنے اس میں جو ہے نا پھنستے جائیں گے، پھنس چکے ہیں، آگے اور پھنستے جائیں گے. جس طرح کی معاملات کو جس طرف یہ خود لے کر جا رہے ہیں تو معاملات اب ان کے ناظرین کنٹرول سے نکلتے جا رہے ہیں. ایک وقت آئے گا معاملات بالکل ان کے کنٹرول میں نہیں ہوں گے. یہ بات میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں. معاملات ایک وقت آئے گا ان کے بالکل کنٹرول میں نہیں ہوں گے. تو ناظرین فی الحال آج تک کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. تب تک مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.